بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، کل کا دن پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم دن تھا۔ کل پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک ایسی قرارداد پیش کی گئی ہے جو پورے قوم کے جذبات کی حقیقی ترجمان تھی، جس کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے فرانس کے رویے اور وہاں شائع ہونے والے گستاخانہ جو کارٹون تھے ان کی نہ صرف مذمت کی گئی ہے، بلکہ پاکستان سے جو فرانس کے ایمبیسڈر ہیں ان کو نکالنے کی بات بھی کی گئی ہے۔ یقیناً اس پر اب بحث ہوگی اور یہ قرارداد پاکستان جیسے ملک میں جو 20-21 کروڑ کا مسلمانوں کا ملک ہے اور جہاں بسنے والے سبھی مسلمان اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ عشق کرتے ہیں، یقیناً یہ قرارداد یہاں پاس بھی ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری نہ صرف پاکستان کی بنتی ہے بلکہ دنیا بھر کے جو کروڑوں بلکہ 1 ارب کئی کروڑ جو مسلمان ہیں ان سب کی اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے، اور 53 کے قریب جو اسلامی ممالک ہیں OIC کے پلیٹ فارم پر ان کی کولیکٹیو رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو لے کر اس طرح کا ایک لاہ عمل تیار کریں کہ آئندہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی ملک کو، کسی بھی قوم کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے کوئی بھی ایک لفظ کہنے کی جرات نہ ہو۔ لیکن بدقسمتی سے تقریباً سبھی ممالک تھوڑا سا احتجاج کرنے کے بعد خاموش ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے ترکی کی آواز کافی جاندار رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ جاندار آواز پاکستان کی رہی ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر نے اقوام متحدہ میں بھی اور جس بھی کسی پلیٹ فارم پر انہیں موقع ملا ہے انہوں نے اس پر کھل کر بات کی ہے، اور اب بھی پچھلے کافی دنوں سے پورے پاکستان میں جس طرح کی ایک کمپین چلی ہے، جس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے پاکستانیوں نے، پوری قوم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، اس کا میسج دنیا بھر میں گیا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آگے بڑھ کر اس حوالے سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ بلکہ سبھی ممالک کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے، بہت ہی فعال قسم کی سفارت کاری کرنی چاہیے، تاکہ اکیلا پاکستان نہیں بلکہ سبھی ممالک مل کر ایک ایسا لاہ عمل تیار کریں کہ سبھی مغربی ممالک کو یہ بات سمجھائیں کہ جب ہم ان کے انبیاء علیہ السلام کی نہ صرف عزت کرتے ہیں بلکہ ان کو ماننا ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے، اس لیے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا خیال رکھیں، ان کی شان اور وقار کا خیال رکھیں۔ بین المذاہب جو ہے اس میں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ قائم رہے، امن قائم رہے دنیا بھر میں، تو پھر اس طرح کے وسوسوں سے دنیا بھر کی قوموں کو دور رہنے کی اور دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے جو فرانس کا کردار ہے صرف ایک ادارے کا نہیں بلکہ وہاں کے جو پریزیڈنٹ کا کردار ہے وہ قابل مذمت رہا ہے، اس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، اور بدقسمتی تو یہ ہے کہ اس دل آزاری کرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن جہاں تک پاکستان کی حکومت کا، ریاست کا یا اپوزیشن کا یا مذہبی تنظیموں کا اور پوری قوم کے ایک ایک فرد کا تعلق ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عشق میں ہر لحاظ سے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت ہمارے رگوں کے اندر دوڑتا ہے۔ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے، ناموس کے لیے جان کی قربانی دینا بھی اعزاز سمجھتے ہیں۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان ممالک اپنا فرض ادا کریں اور پاکستان کی آواز میں آواز ملائیں، تاکہ آئندہ کے لیے کسی بھی ملک کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے کوئی بھی لغزش یا زیادتی کرنے کی جرات ہی نہ ہو۔ پاکستان نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی اپنا فرض ادا کرتا رہے گا۔ اب ذمہ داری بنتی ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اور تمام قوم جو ہے اقوام اور تمام ممالک وہ بھی اپنا فرض ادا کریں، اور اب مغربی ممالک کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ آزادی تقریر اور تحریر کے نام پر
جو دنیا بھر کے اربوں مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں، اس روش سے ان کا دولا پن اور منافقت آشکار ہوتی ہے کہ وہ آزادی، انسانی حقوق کی آزادی، جمہوری اداروں کی بات تو کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی دل آزاری کر کے انہیں جو ایک طرح کی لذت ملتی ہے، یہ ایک ایسا رویہ ہے جس کی کسی بھی صورت میں نہ تو تسلیم کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی توصیف کی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔